اللہ الرحمن الرحیم الرفث والجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء فقد روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أنشد قوله وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا لميسا قیل له پوری کرنا گل وأنت محرم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما الرفث ما خوطب به النساء والضمير فيهن يرجع إلى الإبل والهميس صوت نعل أخفافها پورا کرنا گا واللميس اسم جارية والمعنى نفعل بها ما نريد أن يصدق الطير يصدق الفعل والفسوق هي المعاصي والجدال أن يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين او مصدر با مفعول دیو مجادلة المشركين في قديم وقت فی قدیم في تقديم مرگے وقت سے الحج وتأخيره حد ہوگی اور جب تلبیہ پڑھ لے نیت کرتے ہوئے پس تحقیق محرم ہو گیا پس بچے رفث سے اور فسوق سے اور جدال سے رفث جماع ہے یا رفث کلام فاحش ہے کلام فاحش صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الفاحش الذی یکون وہ کلام جو ہو جماع کے دوائی سے یہ کلام فاحش ہے یا ذکر کرنا جماع کا عورتوں کے سامنے غیر محرم نہیں ہو بیویاں دے سامنے بیوی نال تو دے سامنے جماع دا ذکر کرنا جی یہ رفث کے 3 معنی کیے بے حضرت بالفتح اے بے مشافہت النساء لا عند غیبوبتہن عورتوں کے سامنے عورت کوئی نہیں کول تے ویسے بندے کسے کو گل کیتی جماع دی تے اے کی ہے اے رفث نہیں ہے لا عند غیبوبتہن اس لیے کہ وہ شے جو بلانے والی ہے جماع کی طرف وہ اول ہے بے کول ہون بیویاں نہ کسانی خامن دور ہے اجتے گیا بیوی کارے تو تھے ان کی جماع کرنا ہے جی اور اسی لیے تو نہیں دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شعر میں جو شعر متضمن ہے جماع کے ذکر پر آپ نے نہیں دیکھا بأسن کوئی حرج تو وہ آگے شعر آ رہے ہیں جی اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب پڑھا اپنا یہ قول جی آپ نے بنایا آپ شعر کہ وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إِن يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا جی آپ نے حج دے موقع تے شعر پڑھے احرام اجے ختم نہیں سی ہوئے اس تو پہلے دی گل ہے امتحان کرے جے آپ کو کہا گیا کہ کیا آپ رفث کر رہے ہیں حالانکہ آپ محرم ہیں آپ وہ رفث یہ ہے کہ لمیس آپ کی لونڈی کا نام ہے جی تو بیوی سے لونڈی سے پیار کرنا یہ شریعت کا حق ہے یہ کس سے بیوی سے لونڈی سے پیار کرنا یہ شریعت کا حق ہے تو لمیس نامی آپ کی لونڈی تھی تو آپ ان کے ساتھ نہیں تھی وہ
حج کے دوران آپ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ جب ہم واپس پہنچیں گے تو ہم لمیس کے ساتھ قربت کریں گے. یہ لفظ بولا کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس. تو مسئلہ ہی سمجھانے کے لیے بولا تھا. قیل لہو، آپ کو کہا گیا کہ آپ رفث کر رہے ہیں حالانکہ آپ محرم ہیں. کیا بات ہے یار، کیا زمانہ سے جی، کیا گل تساں کیتی جی تے رفع سے تسی لمیس نال قربت دی گل کر رہے ہو. نہ نک لمیسا ایتھے زور ہے سارا، جی سنے ہی جی. تو آپ ان کی بات کر رہے ہو. تو پس فرمایا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ محض رفث وہ ہے، وہ الفاظ ہیں کہ خطاب کیا جا ان کے ساتھ عورتوں کو. تو خطاب سامنے کے غیب سامنے ہون گے تو فرمایا وہ لونڈی جنہاں میں ذکر کر رہے ہوں تو کار مدینہ شریف ہے جی. سنیں اے شاباش ہے جی، یہ گل پوری ہو گئی. اور نا وارد ھذا الاسر فی مصنف ابن ابی شیبہ نظر آ رہے ہیں. واللفظ لہ وسنن البہقی الکبری. بے ابو العالیہ سے روایت ہے عن ابن عباس کہ آپ نے تمثلا مثال بنائی یہ شعر حالانکہ آپ محرم تھے. تو آپ نے کہا کہ وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا حَمِيسًا إِن يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا. تو قالا، وہ ابو العالیہ کہتے ہیں آپ کو عرض کی گئی کہ آپ کہہ رہے ہو یہ لمیس کے بارے میں حالانکہ آپ محرم ہیں. تو آپ نے فرمایا محض فوش وہ ہے کہ روجع بہن نساء وہم محرمون، جی کہ رجوع کیا جائے ان کے ساتھ عورتوں کا حالانکہ وہ کیا ہوں؟ محرم ہوں. تو تب ہے جی، تو وہ یہاں نہیں ہے جی. اچھا جی، اور ضمیر ایک پورا کر لو پھر شرح پڑھ دیں. ضمیر ہننا جو ہے نا، وہ ہننا یہ لوٹتی ہے ابل کی طرف بھی، اونٹنیاں جی، کہ وہ چلیں گی ہمیں لے کر حمیسن. جی حمیس آواز ہے ان کے پاؤں کے چلنے کی، جی کہ چلیں گی وہ چلیں گی ہمیں لے کر حمیس اپنے پاؤں کی آواز کے ساتھ. اگر سچی ہوئی فال تو ہم پہنچیں گے لمیس کے پاس. جی یہ جو لفظ تھا جنانک لمیسا تے اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمیس یہ لونڈی کا نام ہے اور معنی یہ ہے کہ کریں گے ہم لمیس کے ساتھ وہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ قربت. اگر سچی ہوئی فال، تیر کا معنی فال. جی اے شاباش سے انہوں در دیکھنا معنی سمجھ آ گئی. او وَهُنَّ يَمْشِينَ معنی یہ ہے کہ اونٹنیاں چلیں گی ہمیں لے کر کتوں. انشادہ انشاد شعر ہوتا ہے شعر کو پڑھنا کہ گنگنانے کے لیے اور آواز بلند کرنے کے لیے. معنی اس کا یہ ہے کہ ابل چلیں گے ہمیں لے کر صورت کے ساتھ اور سیر چلیں گے. اور یہ بات خبر دیتی ہے بوصولنا کہ جب چلیں گے نا اونٹنیاں ہمیں لے کر واپس مدینہ شریف کی طرف، تو یہ چلنا خبر دیتا ہے ہمارے پہنچنے کا اپنے مقصد تک صحت کے ساتھ اور تو پاس. اگر سچی ہوئی یہ فال کہ لے کر ہمیں چلیں گی پہنچائیں گی تو نجا مال لمیس. جی تو نجات پائیں گے ہم لمیس کے ساتھ، یعنی ہم وہاں پہنچیں گے. جی بے وصول نا ہمارے پہنچنے کے ساتھ لمیس تک. تو پس با فی قولی بنا جو ہے نا وہ لے کر چلتی، ویسے مشا شمشی چلنا تو وہ چلائیں گی ہم کو. تو یہ بات تعدیت کی. اور حمیس کریم کے وزن پر آواز ہے جو نکلتی ہے اونٹوں کے قدموں کے نعال سے، جل چل دینا جی، ان کے رکھنے کے وقت زمین پر اور اٹھانے کے وقت
ان کے متوسط معتدل چال کے وقت جو آواز نکلتی. اچھا جی وقولہ ان جی یہ پہلا مصرع ہو گئی. ان شرطیہ شرط اس کی ہے یس دو کو یس دے کو بے کسر الکاف تے ضم دال ان یس دے کو جی یس دو ان یس دو کی تیرو ان یس دو استغفر اللہ بے کسر الکاف تے ضم دال یس دک تو پھر کو کسرہ لگا دینا نال ملانے واسطے جی تے اور فعل کا فاعل ہے تیر جی تے اتھے تیر یہ مراد وزن شعری واسطے اور وہ تیر بالفتح فعال بفعال نکالنی کہ بھی یہ کام اگر ہو گیا تو. اور اس این یس دک جو شرط ہے نا اس کی جزا ہے ننک اور یہ مضارع ہے صیغہ متکلم الغیر ہے نیک سے کہا جاتا ہے ناکل مرآتا نیکن بالفتح فہو نائکن معنی ہے جامعہا کہ اس نے عورت سے جماع کیا اور اس کے ساتھ لذت حاصل کی. اصل اس کا ہے ننی کو علا وزن نبی تو یا کو حذف کیا گیا جزم کی وجہ سے ہو ان شرطیہ دی جزائے نام اور سمجھے ہی گل سمجھا گی شعر تے جاریہ اے عامہ مملوکہ لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو آپ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ فسوق جو ہے نا وہ ہے کہ رفض کے عورتیں سامنے ہوں تو ان سے بندہ بات کرے تو یہ بات ہے جی. اچھا جی والفسوق ہی المعاصی یہ کیا ہیں معاصی ہیں ہی المعاصی. حرمت معاصی کی اگرچہ ہے سارے احوال میں ہر تھاں تے گناہ ہی ہیں لیکن معاصی احرام کی حالت میں اور اشد ہو جاتے ہیں. اور جدال کیا ہے یہ کہ لڑائی کرے اپنے ساتھی سے. ایک بعض نے کہا ہے کہ مشرکین کا مجادلہ کرنا حج کے وقت کی تقدیم میں اور حج کے وقت کی تاخیر میں کہ اب مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا جہاں یہ رک گئے زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ گئے بس اب نہیں کرنا ان کو آگے پیچھے. ہوں گل سمجھ لا قولو مجادلۃ المشرکین کیونکہ مشرکین وہ اصل 4 مہینے تھے نا جن میں قتال نہیں تھا 3 اکٹھے تھے تو انہوں نے جڑا نا بغیر لٹ مار تو کم کوئی نہیں سی تو کیونکہ وہ کانو یقدمون وہ آگے کر دیتے تھے حج کو ذوالحجہ پر پہلے لے آتے اور مؤخر کر دیتے تھے کبھی اس کو آگے لے جاتے کبھی پیچھے لے آتے. سبب اس کا یہ تھا کہ 4 مہینے رجب تو ہو گیا کلا ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ 3 اکٹھے تھے تو 90 دن بن گئے تو تھا قتال ان دنوں میں حرام جی اور وہ تعظیم کرتے تھے ان مہینوں کی اور رکتے تھے غارات سے اور حملے کرنے اور لٹ مار اور رکتے تھے فساد سے ان مہینوں میں اور مشقت ہوتی ان پر مہینوں میں جو پے در پے آ رہے ہیں 90 دن رکنا لٹ مار تو جنہوں کوئی نہ کوئی کھو اٹھا نہ کرو تو نیندر ہی نہ ہوندی ہوئے جی بھاری تھے ان پر اشہر متوالیہ بسبب لمبی مدت امتناع کے اس لیے وہ اس کو آگے پیچھے کرتے وچ کو بھی ایک وچ مہینہ اور وچ واڑ دی اے جی اگلا مہینہ ہے وہ اگلا وہ انج تھے آ گئے وکانو پس وہ کرتے تھے 1 سال کہتے یہ جو محرم ہے نا یہ محرم نہیں ہے یہ سفر ہے محرم اگلا مہینہ ہونا ہے تو لہٰذا 2 مہینے بعد لڑائی شروع تو پھر اگلے مہینے سے رک جانا سمجھ آ گئی جی. یا کہتے تھے کہ آئے گا سفر
اس سال میں ذی الحجہ کے بعد، ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے نا وہ سفر ہوگا، محرم آگے چلا جائے گا، اور مؤخر کر دیا محرم کو۔ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے نسی کہا ہے، وَهَذَا هُوَ النَّسِيُّ، وہ کہ باطل کیا اس کو اللہ جل جلالہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، فرمان کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ جتھے آیت گزری تو گزری تفصیل، لیکن جتھے ہر شے جاندی پئی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اپنی آنکھ جو ٹھوکی رکھ دے سن جی، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام، جس کو حرام کر دی اس کو حلال۔ الایا، اور تحقیق تھے مہینے مختتہ بس باب اس حساب کے جی بھی اگا پیچھا کیتے سن، پریشان کیتا سن اپنے حساب دی وجہ تو، یہاں تک کہ گھوما زمانہ استدار زمانوں، گھوم آیا زمانہ کا حیات عامین میں اس سال کی مثل کے حجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فی السنۃ العاشرۃ من الہجرۃ۔ سونے اتھے حجۃ الوداع تے بھی اعلان فرمایا سے کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے، لہذا اب نسی ختم، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کوئی مہینہ۔ اور باطل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حساب کو۔ تو یہ معنی تھا ایک بھی کس کا، ولا جدال، کہ اب نسی کوئی نہیں ہے، اب آگے پیچھے مہینوں کا چکر کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا، پکے یہی ہیں جی۔ رفس جماع ہے یا کلام فاحش ہے یا جماع کا ذکر ہے عورتوں کی موجودگی میں، پس تحقیق روایت کی گئی یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب پڑھا شعر یعنی اپنا قول، اور وہ چلیں گی ہمیں لے کر آواز کے ساتھ، اگر سچی ہوئی فال تو پہنچیں گے ہم لمیس کو۔ عرض کی گئی آپ کو کیا رفس کرتے ہیں آپ حالانکہ آپ محرم میں؟ پس فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محض رفس وہ ہے کہ خطاب کیا جائے اس کے ساتھ عورتوں کو، بس گل مک گئی۔ سنیں ہی یہ تو شرح کی تھی نا، اور ضمیر ہنہ میں ضمیر فی ہنہ جو ہے نا، اس میں جو ہوا خود یہ ضمیر ہنہ بے بہنہ یمشینہ میں جو ضمیر ہے لوٹتی ہے ایبل کی طرف، اور حمیس ایبل کے پاؤں کے نال کی آواز، اور خف بھی وہ پیران دی آواز بھی اضافت بیانی ہے، نال اخفاف ہے کو گل نال بھی پیران دی آواز جڑی ہے سنیں ہی۔ اور لمیس نام ہے جاریہ کا، حضرت عبداللہ بن عباس کے اپنی لونڈی کا، اور ماں نام کریں گے ہم لمیس کے ساتھ وہ جو ارادہ کرتے ہیں ہم، اگر سچی ہوئی فال وہی بھی ہم پہنچ گئے جی۔ الفعل بسکون الحمزہ و یجوز التخفیف ہوا وہ یہ ہے کہ سنیں تو کلام حسن جی، پس تمنا کرے تو اس کی، اور اگر ہو کبھی تو پس وہ کیا ہے، وہ تیارہ ہے، طیارہ تو فعال یعنی جڑی چنگی گل سنی ہے جی، سنیں۔ اور بنائے ابو زید نے فعال فی سماع الکلامین دو میں گلاں تے تفاعل بقضا تفاعلا بے کٹھیاں جی،
تو بعض نے آخیا نا فرق ہے، پیڑی خبر سننی یہ تیجا رہے ہیں تو چنگی خبر سننی ہے فعل ہے، بھی کلام حسن جس کی پھر تو تمنا کرے جی. ہاں جی شابہ جی. اچھا جی کہہ دیں گے ہاں جی. اور فسوق یہ معاصی ہیں، اور جدال یہ کہ مجادلہ کرے تم اپنے ساتھی سے. اور ویکھو نا رہ گی بچوں. اور 3 نمبر تے واجے ہو قول یجادل، یعنی خصومت کرنی ساتھیوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، کنڈکٹروں کے ساتھ. اور کرایہ لینے والے ہیں تو کون ہوندے نا اور کڑے اتنے اٹھانے سن جی اس وقت جی بھی انہاں نال جڑا ہے نا بھی لڑائیاں کرنیاں جی اینا کرایہ تو سا رکھیا اینا تو سا کیتا ہے پر میں یہ کام نہ کرو جی. ہاں جی. اور جدال یہ کہ لڑائی کرے اپنے رفیق سے. اور بعد نے کہا ہے مجادلہ کرنا مشرکین سے، مشرکین کا حج کے وقت کی تقدیم میں اور حج کے وقت کی تاخیر میں. جی یت کی پیچھے مفعول کندہ بنانے بس بچے رفت سے تے بچے کس سے نہ اگے ہوں جڑا پڑھے بچے کس سے آئے مطلب سارے کو منصوب نے. جی اور بچے خشکی کے شکار سے، نہ کہ سمندر کے شکار سے. اور بچے شکار کی طرف اشارہ کرنے سے، اور بچے شکار پر رہنمائی کرنے سے، اور بچے خوشبو لگانے سے. ان چیزوں سے بچے. جی وقتل صید البر بفتح الباء بر بتشدید را مہملہ مراد صحرا و خشکی وغیرہ. یہ خلاف ہے بحر کے، اصل اس میں قول ہے اللہ جل جلالہ کا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. حرم بضمتین محرمون، حالانکہ تم کیا ہو وہ محرم ہو تو اس وقت شکار نہ کرو. لل بحر یعنی نہیں حرام کیا گیا محرم پر سمندر کے حیوانات کا شکار. دلیل لقولی جل جلالہ احل لکم صید البحر، مچھی وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے وللسیارۃ، اور وحرم حرام کیا گیا تم پر صید البر ما دمتم حرما. جی پیچھے بھی سیدھے دوجی باری پھر کہ جب تک محرم و خشکی کا شکار حرام کیا گیا تم پر. اچھا جی قولہ والاشارۃ یعنی بچے محرم اشارہ کرنے سے شکار کی طرف اگر تو سامنے ہے، اور بچے رہنمائی کرنے سے شکار پر اگر شکار اس پہاڑی دے پرلے پسے ہرنی لمبی پئی ہے جنہوں اشارہ کیتا سو تاکہ شکار کر لے اس کو اس کا غیر دوجا جا کے انہوں شکار کر لے. ایک کیوں بچنے دے کتھوں صحابت نے، اور یہ باوجہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے شکار کیا حمار وحش کا اور وہ غیر محرم تھے اور آپ کے باقی ساتھی محرم تھے. تو پس فرمایا باقی ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارہ کیا تم نے؟ فقالوا لا، کیا رہنمائی کی تم نے؟ فقالوا لا. حل اعنتم؟ فقالوا لا. تو پس فرمایا اس وقت پھر تم کھا سکتے ہو.
نکالا ہے اس قصہ کو اصحاب کتب ستہ وغیرہ ہم نے الفاظ متقاربہ کے ساتھ. یہ واقعہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ شکار کا گوشت حلال ہے محرم کے لیے، جب کہ شکار کرے شکار کو حلالی، حلال طریقے سے نہیں، حلالی حد ہو گیا، حلال طریقے سے، حرام طریقے نہیں کرنا ہے واجہ. جب کہ شکار کرے اس کو حلالی، غیر یعنی غیر محرم نہ لکھے ہوئے تو پھر واجہ بجائی جا رہے ہیں جی. کنی باری پڑھے، پہلی بار حج دا باب پڑھتا پہ. اور ہدیہ دیا گیا اس کو، تو اس وقت کھانا کی ہے جائز ہے، جب کہ وہ محرم نہ شریک ہو اس شکار کے شکار کرنے میں کسی وجہ کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیتا ہوئے انہیں. اور وید حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تھا میں ایک دن بیٹھا ہوا رجال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے اصحاب سے مکہ شریف کے راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے تھے ہم سے کچھ آگے، کہ سرکار ہم سے کچھ آگے رکے ہوئے تھے، ہم پیچھے تھے، اور قوم محرم تھی اور میں غیر محرم تھا. یہ کیوں غیر محرم؟ یہ تھوڑا پرلے علاقے جو ایسے تھے اجے جوفا کو گزرنے تھے نہ پھر احرام شروع کرنا ہے، تو میں غیر محرم تھا. تو پس دیکھا میرے ساتھیوں نے حمار واشی کو، جنگلی گدھا، اور میں مشغول تھا کہ ٹھیک کر رہا تھا اپنا جوتا. جی میں اپنے جوتے نو ٹھیک کر رہا سا، کو کل شل ٹھوک رہا تھا جڑی گل بھی جی. پس نہ خبر دی انہوں نے مجھے حمار واشی کی، اور پسند کیا انہوں نے کہ کاش میں خود دیکھ لوں اس کو. میں ہوتا آپ ویکھا انہوں نے تو کہنے نے والتفت، اور التفات کیا میں نے، تو پس دیکھا میں نے اس کو. پس اٹھ کر گیا میں گھوڑے کی طرف، تو زین کسی اس پر، فاسرجتہ، میں نے اس پر زین کسی، پھر میں سوار ہو گیا اس پر، اور بھول گیا میں اپنے ڈنڈے کو اور نیزے کو. تو کہا میں نے ان کو کہ پکڑا دو مجھے یہ میرا چابک اور نیزہ. انہوں نے کہا لا، اللہ کی قسم نہیں مدد کریں گے ہم تیری حمار وحشی کے خلاف کسی شے کے ساتھ. پس میں ناراض ہو گیا، پھر ڈنڈا بھی نہیں جڑے پکڑنے پہ جی. تو پس اترا میں نیچے، پکڑا میں نے دونوں چیزوں کو، پھر میں سوار ہو گیا. پس فشدت، تو پس شدت کی میں نے حمار پر، نیزہ مارا جا کو دے کانڈے ڈک دیتا جی. فعقرتہ، تو پس میں نے اس کو روک لیا، تو ذبح کیتا جی. تو پھر لے آیا میں اس کو، حالانکہ تحقیق وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا جی. واہ واہ، تیرے کو نیزہ آوے تو چیڑی نو مارے تو مار کے رکھ دیں جی. جی جی ایتھے ایک دان قربانی کرنی ہوندی، پورا محلہ اتنے چڑھیا ہوندا ہے جی، پھر بھی تھلوں نس کے نکل جاندے ہیں جی. اچھا جی، تو پس واقعہ ہوئے وہ اس میں، جس لئے میں ذبح کر لیا نا جی، ٹھنڈا ہو گیا، پھر وہ واقعہ ہوئے اس میں کہ کھانے لگ گئے اس کو. میں سیب نہیں تروڑ کے لیا تھا، زہر اگ بالنی ہے، اندھی کھلڑی لانی بچوں گوشت کٹنا ہے تو بھن کے کھانا ہے جی. جی یہ نہیں مطلب ہے گا جی. باقی وہ جڑا نا ساڈے طرح نہیں ہے گا پہ دند جے بوٹی منہ چھک لی تو بوٹی باہر ہی تو ترے دند بھی نال آ گئے جی، وہ جنے سن جی. جی پھر بے شک انہوں نے شکوہ کیا اپنے کھانے میں، یا ہو ہمارا،
پھر آپ گلاں کرنے لگ پہ یار کھا تے لیا کو پر غلطی نہ ہوئے جی ظاہر جب مسئلہ نہیں سن بنیا ہون بننا ہے اور وہ محرم بھی حالانکہ وہ محرم ہے حالانکہ اسی محرم تو کھا تے لیا سن جی تو فرحنا پس چلے ہم سونے کو چلیے اور حضرت ابو قتادہ کہندے نے اور چھپا لیا میں نے عدد اپنے پاس عدد عیش اگلی لت دا نا گوڈے تو اتلا جڑا ایک میں ہوندا رکھ لیا کول چھپا لیا جی بجے کھانا ہویا ٹھیک تو سونے انہوں پیش کرنے جی سنیں جی ایشا بس جی پس پا لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس سوال کیا ہم نے اس کا سرکار سے عن ذالک اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری گل دسی وہ پیچھے آ گئے کہ تساں کوئی جڑا نا اشارہ کیتا رہنمائی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تو پس فرمایا تمہارے پاس اس سے کوئی شے ہے تو میں نے عرض کی جی ہاں سونے میں لے کے آئے جی پس پکڑایا میں نے سرکار کو عدد سرکار نے کھایا اس کو حتی نافدہ تاکہ سرکار نے اس کو ختم کر دیا جی بھی تو پون کے لے گیا سا یا کچا سی تو پھر پون کے پیش کرنا ہی تیرے نے بھی کچا ہو تو نال ہوں نا کوئی تو جڑی عقلی چیزاں نا تو نال نے خام خواہ وَهُوَ مُحْرِمٌ حالانکہ سرکار محرم تھے سنیں اچھا جی وَالتَّطَيُّبُ یعنی استعمال کرنا خوشبو کا اپنے بدن میں اور اپنے محرم ہونے تو بعد وہ پہلے جڑی لگی خوشبو بدن تو پئی آوے عرض نہیں ہے گا بعد اچ نہیں کیوں جی حدیث ایک کیوں منع خوشبو باوجہ حدیث کے سونے فرمایا حاج شائس اور طفل ہے حاج طفل ہے مانا آ رہے جی جی او بیکھو آخر جاؤ ترمذی ابن ماجہ تھلے فان ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ کھڑا ہوا ایک رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی من الحاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ سونا جی کیڑا ہے فرمایا شائس طفل کی شائس بے فتح الاول کسر ثانی مغبر الرأس کی سر وچ جڑا ہے نا مٹی پئی ہوے جی اے مطلب ایک ہی ہے شائز سے تفل علا وزن شائز تارک طیب وغیرہ خوشبو وغیرہ نہ لائی ہوئے تھے اے وے جی جی سنیں یہ تفل سے اور وہ ریا بے جڑی نا بو جڑی نا پسند ہوئے جی باقی ہون جڑا ہے نا زورے والا ہو تو 8 نو احرام شروع کر دینے تے گڈی ج بہ کے منا جانا ہے تو تے خیمے لگے نے وچ اے سی لگے نے او تو صبح 9 نو جانا ہے بس ج بہ کے عرفات ج او تے پھر خیمے لگے نے اے سی لگے نے جی باہر تو پہ نہیں اتھی بیٹھے نا جی گپا شپا لائیاں کھادا پیتا جس لئے واپسی دا ٹائم ہے تاکہ جی حضرت صاحب تسی مشترکہ دعا کرو سارے واسطے جی دعا ہو گئی پھر بس ج بہ کے تے واپسی مزدلفہ آ گئے جی روٹی چھوٹی کھادی رات گزاری جی تے واپسی جڑا نا پھر منا کنکریاں ماریاں تے انہیں چر نو فون آ گیا تہاڈی قربانی ہو گئی ہے سر منایا لو جی ناتے توتے بس اینی گل جی اچھا جی چلو مولوی اوکے دے گیا میں اور بچے بار خشکی کے شکار سے نہ کہ سمندر کے شکار سے اور بچے اشارہ کرنے سے شکار کی طرف اور بچے رہنمائی کرنے سے شکار پر اور بچے خوشبو لگانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وقلم الأظفار وستر الوجه والرأس وغسل رأسه ولحيته بالختمي وقصها ولبس قميص وسراويل وقباء وعمامة وقلنسوة وخفين صوبا صبغ بما له طيب إلا بعد زوال طيبه لا الاستحمام والاستزلال ببيت ومحمل المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وعلى العكس الهودج الكبير وشد هميان في وسطه يعني الهميان مع أنه مخيط لا بأس بشده على حكمه. اور بچے ناخن کاٹنے سے اور بچے چہرے کو ڈھانپنے سے اور سر کو ڈھانپنے سے اور بچے اپنے سر اور داڑھی کو ختمی کے ساتھ دھونے سے اور بچے سر اور داڑھی کے بال کاٹنے سے اور بچے قمیص اور شلوار پہننے سے، ان کو سارے مضاف لینے، اور بچے قمیص پہننے سے، شلوار پہننے سے، قبا پہننے سے، امامہ باندھنے سے، ٹوپی پہننے سے، موزے پہننے سے، ان سب سے اب بچے اور بچے کپڑے سے، ایسا کپڑا جو رنگا گیا ہے اس شے کے ساتھ جس کے لیے خوشبو ہے، بے ما لہوتی، بے مال ہی نہیں، جس کے لیے خوشبو ہے جی، مگر خوشبو کے الا بعد زوال طیبہ، مگر کپڑے کی خوشبو کے زوال کے بعد، یا اس طیب کی خوشبو کے زوال کے بعد، ہاں انہوں تو کے لا دئیے تے پھر کپڑا پانا منع نہیں ہے. اینا چیزاں کو کی کرے، لو جی واپس آؤ. وَقَلْمَ الْأَظْفَارِ گو تو اگلیاں جائز نے. وَقَلْمَ الْأَظْفَارِ بِالْفَتَى جمع ظفر بالضم بالفارسی ناخن، تے قلم بالفتح القطع، ناخن کاٹنے سے بچے. اصل اس سارے مسئلے میں یہ ہے، ہر وہ شے کہ ہو وہ زینت اور تعیش کے افعال سے، جن نال بندے دی خوبصورتی ہوندی ہے، ان سے منع کیا گیا، اس سے محرم کو باوجہ حدیث مذکور کے شائز اتنا رہنے جی چیزیں نہ رہیاں دیں. پس داخل ہے اس حدیث میں ناخنوں کا کاٹنا، سر کے داڑھی کے بالوں کا مونڈنا اور اس کا چھوٹا کرنا، اور ان دونوں کے غیر کے بالوں کا مونڈنا چھوٹا کرنا اعضاء سے ہر تھاتوں، اور دھونا اپنے سر اور اپنی داڑھی کو ختمی کے ساتھ بالکسر، یعنی ختمی وہ شے جو ملائی گئی ہے اس کے ساتھ اور اپنے غیر کے ساتھ. صابن شابن خوشبو والے سارے بچ آندے نے جی جی. اور استعمال کرنا تیل کا خوشبو والا، اور پہننا کپڑا مطیب، اور پہننا کپڑا جو رنگا گیا ایسے رنگ کے ساتھ جس میں بنحو ذالک، اور سر کو ڈھانپنا اور سر کو ڈھانپنے سے بچے باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ لا تو خمرو، نہ ڈھانپو تم اس کے منہ کو اور نہ اس کے سر کو، کیونکہ یہ اٹھایا جائے گا یا اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے قیامت والے دن. فرمایا تھا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں جو فوت ہو گیا تھا عرفات میں حجۃ الوداع والے سال، اخرجہ مسلم وغیرہ. اور وہذا اگلا پھر پڑھ دیا، فان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا،
ایک رجل گرا دیا اس کو اس کی سواری نے اور وہ محرم تھا، پس وہ فوت ہو گیا۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل دو اس کو ماء اور سدر کے ساتھ، بیر دے پتے پا کے گرم کر کے، کفن دو اس کو اس کے دونوں چادروں میں، اور نہ ڈھانپنا تم اس کے سر کو اور نہ اس کے، کیونکہ اٹھے گا قیامت والے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ واپس چل، یہ مرد کے بارے میں بھی سر ننگا تے منہ بھی ننگا، اور یہ رجل کے لیے ہے، اور بہرحال عورت پس ڈانپے سر کو، عورت سر نو کجے، لیکن نہ ڈالے کپڑا اپنے منہ پر اور اپنے ان پر کپڑا نہ ڈالے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا تتنقب المرأۃ، نہ نقاب اوڑے عورت، تنقب نقاب اوڑنا چہرہ کجنا، کہ نہ نقاب کرے عورت اور نہ پہنے دستانے، ہاتھ بھی ننگے تے منہ بھی ننگا۔ جی اچھا جی، لیکن اخرج ابو داود وغیرہ، جی اور سمجھے ہی۔ اچھا جی، قول بالختمی و نحوہ، ان چیزوں سے کہ دھوئے جاتے ہیں اس کے ساتھ بال، اور ذیل کی جاتی ہے اس کے ساتھ میل کچیل بھی، صابن شابن استعمال نہ کرے۔ بہرحال نفس و غسل، صرف پانی بانا، جن تھوڑی پنجابی کہتے ہیں تاری لانی، ادھر بھی کوئی نہ ہوئے گا سکا جائے پانی صابن بغیر نہانے دا، جی ہیں تاری لانی، جی بہرحال نفس و غسل ہی بغیر اس کے، فلا باس بہ، فلا، کیونکہ یہ جو نا تاری لانی نہیں اضافہ کرے گی حاجی میں مگر شائز کا، وہ جڑی میل مول ہوتی آگا پیچھے ملی جانی ہے۔ جی سنے نا جی۔ اچھا جی، ثابت ہے یہ بات حضرت عمر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما سے، اور مرفوع کی گئی ہے یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک۔ اخرجہ مالک فی الموطا وغیرہ، جی اور وقصھا، داڑھی اور سر کے بالوں کا کاٹنا، یعنی کاٹنا داڑھی کا ساری یا بعض۔ ایتھے وہ مسئلہ نہیں بھی داڑھی مڈانی کنا جرم ہے، ایتھے مسئلہ ہو رہا حالت حرام دا، جی یعنی کاٹنا داڑھی ساری یا بعض۔ وَإِنْ كَانَ، سنا جی مسئلہ، اگرچہ ہے کاٹنا ان بالوں کا جو زیادہ ہوں ایک مٹھ پر، یہ کاٹنا جائز ہے حالت احرام کے غیر میں، مٹھ تو زیادہ ہو جاوے نا تینوں جائز ہے۔ ثابت ہے یہ کٹنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بروایت مالک، بل الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عند ترمذی وغیرہ۔ سنیں تو جب کہ نہیں جائز لحیہ کا چھوٹا کرنا تو نہیں جائز اس کا مڈانا بطریقے، حالت احرام دی گل ہو رہی ہے، اور اسی لیے جو ہے نا مڈانے کا نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ، صرف کس کا ذکر کیا۔ اور ویکھو تھلے ہو فان مروان ابن سالم اورے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، انہوں نے مٹھی میں پکڑی اپنی داڑھی، پس کاٹ دیا ان بالوں کو جو زیادہ تھے ہتھیلی پر، مٹھی پکڑ کے نا جڑے زیادہ تھے وہ آپ نے وہ کاٹ دیے۔ جی تنی تک لگی جائے میں لگی جائے، جی باقی اسی اپنے اپنے ذوق دے پابند، انہیں جی میں پھر کدی نہیں کٹی، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور بچے قمیص پہننے سے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے
یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے محرم کو ان اشیاء کے پہننے سے، ان اشیاء کے پہننے سے سرکار نے اخراج الائمہ ستہ اور لاحق ہے اس کے ساتھ ہر سلا ہوا کپڑا، ہر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم نہ پہنے قمیص، نہ امامہ، نہ سراویلات اور نہ برانس. سنیں اللہ صوبغا بما لہو تیبن، تیبن بالکسر، یعنی صوبغا ما یعنی کپڑا جو رنگا گیا ایسے رنگ کے ساتھ جو رنگ خوشبو والا ہے. اور اسی لیے تو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے سے کہ مس کیا اس کو زعفران نے یا عصفر نے بھی خوشبودار بوٹی. اوہ فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نہ پہنو تم کپڑوں سے کوئی شے کہ مس کیا اس کو زعفران نے یا ورس بوٹی نے. جی کما اچھا جی او میں پہ کما آخرا جاؤ پڑھ لے نا، کما آخرا جاؤ تحاوی وغیرہ، اور نہیں منع کپڑا جو رنگا گیا ایسے رنگ کے ساتھ جس میں خوشبو کوئی نہیں ہے، جس میں ثابت ہے یہ بات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا وغیرہ میں. اور بچے ناخن کاٹنے سے، سر اور چہرے اور سر کو ڈھانپنے سے، اپنے سر اور اپنی داڑھی کو ختمی کے ساتھ دھونے سے، اور سر اور داڑھی کے بالوں کو کاٹنے سے، سیکی سے بچے ان سے، اور بچے قمیص اور سلوار اور قبا اور امامہ اور ٹوپی اور موزے پہننے سے. سنیں او تھلے لکھے ایک نمبر حاشیے تھے مگر یہ کہ نہ پائے جوتے تو پس کاٹ لے موزوں کو ٹخنوں سے نیچے، ٹخنوں سے گٹے تے جڑی پیر دے درمیان والی ہڈی ہے یہ ننگیاں کر دے وے تے ٹھیک ہو گیا. سنیں تا ویکھو نا بھی پڑھ دے ہیں لیکن توجہ شریف کوئی نہیں نا. بھی ایک بندے موزے پائے نے انہیں احرام شروع کرنا ہے، ہن موزے لاوے تے ننگے پیری مشکل ہے، جتی کول کو نہیں سونے فرمایا انہوں کٹ لے. ٹھیک ہے بھائی تو بے ضرورت وقت جی میں ضرورت پوری ہوگی ہمیں کرو، ہمیں کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا جی چلو. اور بچے کپڑے سے جو رنگا گیا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے لیے خوشبو ہے، مگر طیب کی خوشبو کے زوال کے بعد، لل استحمام اینا کو بچنا حرج کو بھی اگر کر لے بت حرج نے، نہ کہ استحمام، نہ کہ بسم اللہ، اور نہ استظلال بیت کے ساتھ اور محمل کے ساتھ. محمل بفتح المیم لا کسرہ ثانیہ محمل، اور عکس پر بھی ہے کیا محمل بھی ہے. یہ ہودج کبیر وڈا جڑا سر نال نہ لگے، اور مسئلہ اور باندھنا ہمیان، نہ کہ باندھنا ہمیان کو اپنے وسط میں، جڑی بیلٹ بننی ہے یہ بھی منع نہیں ہے جی. یعنی ہمیان
باوجود کہ وہ مخیط ہے سلائی ہوئی انہوں او بٹوے شٹوے نہیں کوئی حرج اس کے باندھنے کے ساتھ اپنے حقوہ لک نال بننے وچ کوئی حرج نہیں او حقوہ الخصر او بکھیاں او بلا تھی لال بڑا پہ چلو جی اے انہیں ترکیب دسی نہیں بھی لا نال ماں بعد کی بنانا ہے یعنی نہیں باقی نہ لا یتا کی نہیں لا یب کی نہیں لا یتا کی ہے کی کتے حدوں کے تھلے 3 نمبر دے یمنوں تو کوئی لگ دے باجیا آگا پھر جاواں گے جی اے لا یب کی نہیں ہے لا یتا کی ہے شو پیچھے سی یتا کی تے اے یعنی نہ بچے سنیں تے ہون ایک ہی بن گیا مفعول بھی بن گیا یعنی نہ بچے استحمام سے اور وہ جو اس کے بعد ہے ان سے جس کا عطف ڈالا گیا اس پر اور وہ استظلال اور بشدہ ہمیان اب یہ تینوں کیا ہیں یا یہ معنی ہے کہ لا یکرہ الاستحمام اس وقت یہ سارے ترکیب دسی نے بھی 2 طرح پڑھ سکتے سنیں یا پیچھے عطف پا کے تے لا یتا کی تے یا لا یکرہ ہو گل مگے ترکیب دسی قولہ مسئلہ سمجھ لا الاستحمام یعنی نہیں منع محرم کے لیے داخل ہونا حمام میں مراد حمام سے غسل کرنا جو ہوتا ہے حمام میں یا اس کے بس صرف غسل کرنا منع کونی حالت احرام میں باوجہ ثبوت اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اور آپ کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے قولو والاستظلال یعنی داخل ہونا سائے میں بیت کی چھت کے سائے میں یا جدار کے سائے میں او اگر شیڈ بدے اے سایہ یا ہودج کے سائے میں یا خیمے کے سائے میں یا اس کی مثل یا اس کی او دیکھو ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مائیت میں حجۃ الوداع بس دیکھا میں نے جناب اسامہ کو اور جناب بلال کو سونے دے نال سن جس وقت میں زیارت کی تھی اور ایک ان دونوں کا پکڑنے والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اونٹنی کی مہار کو اور دوسرا اٹھانے والا تھا کپڑا اپنا یستورو سطر کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے سنیں دوجے کولے ہو جا کپڑا سے جڑا اچھا کر کے سرکار نو گرمی سر تک کیتا ہے جی ٹھیک ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ ہن جڑا ہے نا بھی تھلے کھلو کے تے اونٹنی دی سواری دے سر تے کپڑا تے بہت اچھی ڈانگ ہوئے تے تاں ہے کرینے کیا سے کہ پیچھے سوار نہیں اونٹ سواری تے تاں بندا ہے سمجھو دے پہ نا ورنہ تے بہت اچھا ڈنڈا ہوئے تے تاں کم ہے نا جی بار صورت تو کہندے میں نے دیکھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک تے کپڑے نال سایہ کیتا ہے گرمی تو بچانے واسطے جی تے لہذا بھئی سایہ حاصل کرنا بھئی جائز ہو گیا سنے ہی حتیٰ کہ سرکار نے رمج کی جمرہ عقبہ کی اتھوں تک جی ہن تو تے پتر ایسی لگے نشتانہ دے کول 4 منزلہ ہو گیا شیطان پلازا بن گیا اتھے کول تے وچ ایسی لگے نے بڑے وڈے وڈے جی ہے اے گل جی اچھا جی اور دوجا ویکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ پس جب آیا 8ویں کا دن جی تو متوجہ ہوئے لوگ آ بھی نال سن متوجہ ہوئے لوگ منا کی طرف پس احرام شروع کیا حج کا جی 8ویں نو اور جنہیں احرام ختم کر لیا سی اور سوار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کتنے گئے منا پس سرکار نے نماز پڑھی منا میں پڑھائی ظہر عصر مغرب عشاء اج دیاں 4 تے نامی دی والفجر پھر سرکار ٹھہرے تھوڑی دیر حتیٰ کہ سورج پھر سرکار نے حکم دیا قبے کا خیمے کا جو بالوں سے بنا ہوا تھا جی تو آمالا جی بنایا ان دونوں نے سرکار کے لیے جی یا عملاً لہو بے نامرتن وہ نمرہ اس جگہ ہوتے جی مسجد نمرہ بھی جو سرکار کے لیے نا جتنے مسجد نمرہ بنی ہے نا عرفات بے وہاں وہ ایک قبہ خیمہ بنایا جڑا والاں دا بنیا سی تے سرکار ان دے وچ آرام فرما ہوئے سنے ہی فواجد القبۃ قد ضربت لہو بنامرۃ فنازل بها اے سارے مسئلے ثابت ہو گئے اور سمجھے ہی یعنی دخول او سارا ونحو ذالک فقد کانا پس تحقیق تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیمہ لگایا گیا آپ کے لیے آپ کے احرام میں آپ کے فان عقبہ بن صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا رائے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالابطح بے شک آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا اور آپ کی تلوار لٹکائی گئی تھی خیمے کے ساتھ اچھا جی اخراج ابن ابی شیبہ وشد ہمیان ہمیان بے کسرے ہا سکون میم یہ ایک شے جو مشابہ ہوتی ہے سلوار کے تکا کے نالا جی میں اے بنی دا ہے نا چفیرے انج دا ہوندا ہے ہمیان بھی باندھا جاتا ہے وسط پر اور رکھے جاتے ہیں ڈالے جاتے ہیں اس میں دراہم اور تحقیق دسیا نے بھوندا کی ہے اور تحقیق ثابت ہے رخصت اس میں ایک جماعت صحابہ پاک سے اور تابعین رضی اللہ عنہم سے کیوں ثابت ہے للضرورت کی اور تحقیق بست کیا ہم نے کلام کا اس مقام میں تعلیق الممجد میں نہ بچے استحمام سے وہ دوجا معنی زیادہ ٹھیک ہے نہیں مکروہ استحمام سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں مکروہ سایہ اصل کرنا بیت کے ساتھ اور محمل کے ساتھ محمل بفتح المیم اولا کسرہ ثانیہ اور عکس پر بھی کیا محمل الحودج ہودج کبیر اور نہیں مکروہ باندھنا ہمیان کا اپنے وسط میں یعنی ہمیان کا او فی وسط معنی دسے ہے نا باوجود اس بات کے کہ ہمیان سلائی کیا ہوا ہے اس وقت کپڑے شپڑے دے ہوں سن جی نہیں کوئی حرج ہمیان کے باندھنے کے ساتھ اپنے حق پر حق وے ہی واکثر تلبیتا واکثر تلبیتا متا صلی او علی شرفا او حبت وادیا او لحظ رکبانا او اسحرا وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ وَحِينَ رَأَى الْبَيْتَ كَبَّرَ وَحَلَّلَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَالصَّلَاةِ وَاسْتَلَمَهُ يَتَنَاوَلَهُ بِالْيَدِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوْ مَسْحَهُ بِالْكَفِّ مِنَ السَّالِمَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهِيَ الْحَجَرُ إِنْ قَدِرَ غَيْرَ مُوزِنٍ من غیر موزن من غیر ان یوزی مسلما و یزاحمہ چلو پھر سارا برائے
اچھا جی، اور ہن حاجی جاندے پے نہیں، جی چلے جان، اور کثرت کرے محرم تلبیے کی جی جب نماز پڑھے، جی یا چڑھے اونچی جگہ، جی یا اترے کسی وادی میں، جی یا ملے سواروں کو، جی جی تے یا سحری کے وقت، ان وقتاں کی کرے، تلبیہ پڑھے، اور کثرت کرے، پڑھنا تے ہے ہی سو، کی کرے، کثرت نہ کرے، قولہ واکثارا، یہ ماضی ہے اکثار سے، مسئلہ یعنی تلبیہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور چڑھنے کے وقت شرف پر، یہ شرف بے فتحتین بلند جگہ، اور حبوط کے وقت یعنی اترنے کے وقت وادی میں یعنی مکان منخفض۔ اچھا جی سنیں تے بچ واؤ ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، واؤ بچ ہوئے نا، اور تاکہ وکھرا بن جائے، اور رکبان سے ملاقات کے وقت، سنیں، اور رکبان یعنی راکبین مسافرین، اور سحری کے وقت کے دخول کے وقت، اس وقت کی کیا کرے، کثرت کرے، اور پچھلی راتی پس تحقیق نکالا ابن ابی اے جی جدوں سفر ہوندے سن پیدل، ایتھوں جڑا ہے نا سویرے 8 بجے جہاز سے بہت شامی 5 تو پہلے بندہ تھمرا کر کے فارغ ہوندا ہے جی، ایتھے سحری آنی کونی وچ جی، تے حج دا بھی احرام اتھوں جا کے ہونا ہے، اتھے تے سحری ہوندی جے 2-3 دن کمرا، اس لیے ہوراں چکرن پہ یار چاہ کس ٹائم دینی ہے نا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فقد اخرج ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ سلف پسند کرتے تھے تلبیے کو ان حالات میں، فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ تلبیہ پڑھتے تھے راکباً بھی، نازلاً بھی، مضطجعاً بھی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تلبیہ پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد، اور پلا جدوں حالت احرام ہوندی سی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں لکھا تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں نا، قال حضرت جابر نے، تو ظاہر پھر کتابت جو ہو جاندہ ہے نا، قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کٹنا نہیں ہو پلا ہوئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سرکار تلبیہ پڑھتے تھے اذا لاقے یا رکبانن او علا اقمتن یا اقمتن چڑھائی، او حابت وادین اور مکتوبہ کے بعد اور رات کے آخر میں، رواہ ابن وساکر فی تخریجہ، تے والا شاہد من حدیث ابن عمر موقوفاً کہ انہو کانا یلبی راکباً و نازلاً۔ آئے ان پیچھے پڑھے آجی سنیں، اے شاباش سے جب داخل ہو مکہ شریف، جی اے حاجی جا رہے حاجی، تو ابتدا کرے مسجد شریف کے ساتھ، ابتدا کرے یعنی داخل ہو مسجد حرام میں ابتداءً، یہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، اخرجہ الشیخان، یہ تب ہے جب کہ امن ہو اپنے سامان پر بھی اور اپنے ساتھیوں پر، تو ہن دا نظام میں بھی کمرے سامان رکھ کے تے پھر تو لمحہ نہیں پیرنا، یا روٹی کھا لیے پھر چلیں گے، یا عمرہ کریں گے، اور یار چٹ کو سال لے لیے جی بڑا ہی جناب 4-5 گھنٹے جہاز سفر کر کے آئے نو، ہفتہ ہو گیا پورا انہوں نے جی، تے جڑا نہ جے ساہ لین گے تو پھر چلن گے جی۔ اچھا جی، تو پھر بھی مسجد چلا جائے تو کیا کرے،
اور جس وقت دیکھے بیت شریف کو، خانہ کعبہ شریف، تو اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر استقبال کرے حجر اسود کا، پھر اس کونے تے چلا جائے جس کونے وچ حجر اسود جڑے کونے وچ مثال طور تے اوتھے چلا جائے سامنے، تو پھر کیا کرے، اور تکبیر پڑھے اور تحلیل کلمہ پڑھے، اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو جیسے نماز، اور استلام کرے حجر اسود کا، اور بسم اللہ، استلام کیا ہے کہ پکڑنا اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لاوے یا بوسے کے ساتھ، یا مس کرنا اس کو ہتھیلی کے ساتھ، جی یہ سالمون سے مشتق ہے، بفتح سین و کسر لام، یہ حجر کو کہتے ہیں، یہ حجر کو کہتے ہیں۔ اگر قدرت پائے درا حال کہ نہ تکلیف دینے والا ہو، یعنی بغیر اس کے کہ تکلیف دے کسی مسلمان کو اور مزاحمت کرے کسی مسلمان سے، تا چومے ہون جنج چوم دیاں جی، بلے 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 بمب کٹ دیتی ہے جی۔ استقبالا یعنی کام کھڑا ہو جائے منہ کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف، جو مرکوز ہے ایک کونے میں خانے کعبے کے کونوں سے۔ اچھا جی، کبرا یعنی کہے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، مسند احمد میں اور صحیح بخاری میں، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ اور ابتدا حجر کے ساتھ بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایتھو کام شروع کرنا ہے، سنن ابی داود وغیرہ میں، اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو جیسے نماز میں، یعنی جیسے اٹھاتا ہے نماز میں، اپنے کاندھوں کے برابر یا اذنین کے برابر۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائے جاتے ہیں ہاتھ 7 جگہوں میں، نماز کے شروع میں، اور تکبیر للقنوت فی الوتر میں، اور عیدین میں زائد تکبیراں، اور حجر اسود کے استلام کے وقت، اور صفا اور مروہ پر، تو صفا مروہ پر وہ دعا کے لیے اونچے ہاتھ کیے جائیں، ویسے دعا ہی تھے وہ اس طرح اونچے کر کے، اور جمعہ میں، مزدلفہ میں صبح دے ٹائم، اور عرفات میں، اور مقام مین کے پاس، اور جمرہ تین کے پاس، جمرہ اولا تے جمرہ ثانیہ، جی ایشا بس جی۔ اچھا جی، اخرجہ طحاوی فی شرح معانی الآثار، بسم اللہ، ان قادرہ کی بوجہ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجۃ الوداع تھے، فرمایا بے شک آپ رجل ہیں طاقتور مضبوط، جی توزی تکلیف دے سکتے ہیں کمزور کو، دینے نہیں دے سکتے ہو، پس نہ مزاحمت کرنا لوگوں سے حجر پر زحمت نہ کرنا، لیکن اگر پائیں آپ فرجا تو پس اس کا استلام کر لیں، وگرنہ اس کا استقبال کریں دوروں، اور کلمہ پڑھیں اور تکبیر پڑھیں۔ اخرجہ احمد بابو یعلا وغیرہما۔ اور تھلے فان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو، اے عمر بے شک آپ رجل قوی ہیں،
نہ مزاحمت کرنا حجر پر، پس تکلیف دیں ضعیف کو، یہ نہ کرنا۔ اگر پائیں آپ خلوت تو پس استلام کریں، وگرنہ دور سے استقبال کریں۔ فحلل وکبر، سنیں تے سند دی ٹھیک ہے۔ اور کثرت کرے تلبیے کی کثرت کرے تلبیہ جب نماز پڑھے، نماز پڑھے، یا چڑھے اونچی جگہ، چڑھے اونچی جگہ، یا اترے وادی میں، اترے وادی یا ملاقات کرے سواروں سے، یا سحری کے وقت، اور جب داخل ہو مکہ شریف میں داخل ہو مکہ ابتدا کرے مسجد شریف کے ساتھ، دا کرے مسجد، اور جس وقت دیکھے بیت اللہ شریف کو اس وقت دیکھے بیت اللہ شریف، اللہ اکبر پڑھے اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ پھر استقبال کرے حجر اسود کا استقبال کرے، اور اللہ اکبر پڑھے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو جیسے نماز میں، اور استلام کرے حجر اسود کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی لے اس کو ہاتھوں میں، یعنی دو میں ہاتھ لائے، یا استلام کرے قبلہ کے ساتھ، سلام کرے قبلہ، یا مس کرے اس کو کف کے ساتھ، یا تھیلی لا لوے تے یہ مشتق ہے سالم سے، بے فتح سیم و کسر لام، اور یہ حجر کو کہتے ہیں۔ ایک کام جڑا توڑ جانا ہے نا، اگر قدرت پائے درا حال کہ نہ تکلیف دینے والا ہو، یعنی بغیر اس کے کہ تکلیف دے کسی مسلم کو اور مزاحمت کرے اس سے،